بر صغیر کی یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں جو مسلمان ہیں انہوں نے فکری اسلام کی آغوش میں پناہ نہیں لی۔ عام طور پر ہند و پاک کے مسلمان مقدس ہستیوں کی اندھی عقیدت، مقدس ہستیوں کی غلو پر مبنی عقیدت، اس کی پناہ میں رہے۔ یہی وجہ ہے ہند و پاک کے مسلمانوں سے آپ ایک عقیدہ سنتے ہیں، وہ کیا؟ پنج تن پاک۔ اب یہ عقیدہ ہے، خود ساختہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ پہلے تصنیف کیا گیا، پھر اس کی علامت پنجے کی شکل میں بنائی گئی، پھر اس کو علم پر باندھا گیا اور پھر گردنیں اس کے سامنے جھکا دی گئی۔ ان پنج تن پاک یعنی 5 جو پاکیزہ اجسام ہیں، ان 5 پاکیزہ اجسام میں سے ایک پاکیزہ جسم ہے جو مرجع دین ہے، جو مرجع اسلام ہے، جس کی بات کے سامنے گردن بھی جھکے گی، جس کی بات کے سامنے نگاہیں بھی جھک جائیں گی، اور جس کی بات اور سنت کے سامنے زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور اس پاک مقدس ہستی کا نام ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان پنجتن پاک میں 4 اور پاکیزہ اجسام ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ مقدس ہیں، یہ مطہر ہیں، ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ان 4 ہستیوں میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مرجع دین ہو، جو مرجع اسلام ہو، جس کی بات سے اختلاف نہ کیا جائے۔ ہم ان 4 ہستیوں کی باتوں سے اختلاف کریں گے، دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، لیکن ان پنجتن پاک میں سے ایک واحد پاکیزہ جسم ہے جس کی بات سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ مرجع دین ہے۔ وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب اختلاف ہوگا اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ بخاری کے اندر جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرشتوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کی جو حد فاصل ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر سنی مسلمانوں کے دماغ حاضر ہیں تو میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوستو، جب کسی نبی اور رسول کے ساتھ اندھی عقیدت نہیں رکھی جا سکتی، جب کسی نبی اور رسول کی عقیدت کے غلو کا ہم شکار نہیں ہو سکتے، تو جو نبی نہیں ہیں، جو رسول نہیں ہیں، ان کے ساتھ اندھی عقیدت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہ اللہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ رسول ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن کی 2 آیتوں کی طرف توجہ دینا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، دونوں مقامات پر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اہل کتاب کا دین کے اندر غلو تھا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے خدا ہیں۔ اللہ نے کہا دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کی مذہبی تعریف کیا ہے؟ جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو وزن ہے، اس سے اسے بڑھا دیا جائے، کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ جو چیز دین کے اندر پاؤ ہے، سیر ہے، آپ اسے من کر دیں،
جو چیز دین کے اندر مستحب ہے اسے واجب کر دیں، دین کے اندر جس شخص کی حیثیت مجتہد کی ہے، فقیہ کی ہے، صحابی کی ہے، آپ اسے امام معصوم بنا دیں، جو نبی اور رسول ہے اسے خدا کی سیٹ پر بٹھا دیں، جس کی حیثیت دین میں یہ تھی اس کی تعظیم کی جائے، آپ اس کی عبادت کرنے لگیں، یہ ہے غلو کی مذہبی تعریف۔ تو غلو، عقیدت کا غلو نبی اور رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا، غیر نبی اور غیر رسول کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟